الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کی 35، 36 اور 37 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کے جسد خاکی بنانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، جیسا کہ تذکرہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا سجدہ فرشتوں سے کروایا، اور جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، ایک تعظیم کی وجہ سے، اور آدم علی نبینا علیہ السلام اور ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مکرم اور محترم بنایا ہے۔ سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جب ابلیس نے انکار کر دیا تو ابلیس تو رادِ درگاہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش ان کی کیسے ہوئی، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ مفسرین کرام نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی مٹی سے تیار کیا اور پورا جسم تیار کیا، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کا جسد خاکی اللہ تعالیٰ نے تیار نہیں کرایا، نہ کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے انہیں پیدا فرما دیا۔ اس میں خاص اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا گیا، ان کا جسم بنایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہاتھوں کا استعمال ہوا، اور ایک عورت یعنی اس کی عفت اور عصمت اور اس کے پردے کو اللہ تعالیٰ نے یہی اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ عورت ایک پردے کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے جسد خاکی کو بنایا نہیں بلکہ ان کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت ایک پردے کی چیز ہے اور اس کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، اس طرف مفسرین کرام نے اشارہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے کہا اسکن انت وزوجک الجنۃ، کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہا کرو، اسکن اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں رہنے کا جو یہ وقت دیا گیا تھا یہ عارضی تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ اس روئے زمین پر اپنا ان کو خلیفہ اور نائب بنایا، اور اس روئے زمین پر ان کو لانا تھا، ہمیشہ جنت میں نہیں رہنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکن رہا کرو، انت آپ
وزوجک الجنہ، اور آپ کی بیوی جنت میں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رہائش میں عورت مرد کے تابع ہے، کہ جہاں مرد رہتا ہے عورت کو وہیں رہنا ہے، اس کے تابع بن کے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت یہ کہے کہ فلاں شہر میں چلو رہیں گے، وہ نہیں، اس کی بات ماننا شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت کسی شہر میں رہتا ہے تو وہاں اس کے تابع اس گھر میں بن کے رہنا عورت کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن، آپ رہیے، وزوجک الجنہ، اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، یہ عارضی اور وقتی طور پر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جنت کے مالک نہیں ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کو گھر اپنا رہنے کے لیے دے دے اور یہ کہے کہ بھائی آپ اس گھر میں رہا کرو، تو یہ کہنے کی وجہ سے یا اس کے اس گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ گھر کا مالک نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جنت کا مالک انسان اس وقت بنے گا جب اس کی زندگی ایمان اور عمل صالح کے مطابق گزرے گی، اور یہ آزمائش کے دور سے گزر کر جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا اور اس کے اعمال درست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت کا مالک بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جہاں سے چاہو با فراغت خوشی خوشی جو دل چاہے وہ کھاؤ، یعنی جنت کے اندر گھومو پھرو چلو اور جو تمہیں پسند ہو وہ کھاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، حیث شئتما، تم دونوں جہاں سے چاہو۔ اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کھانے کے بارے میں، طعام کے سلسلے میں عورت اپنی رائے اور اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کھا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے تابع ہو کر وہ کھائے، جیسا رہائش کے مسئلے میں ہے کہ جہاں شوہر رہتا ہے وہاں عورت رہے۔ لیکن کھانے کے متعلق ایسا ہے کہ جو اس کو پسند ہو، جو اس کا دل چاہے وہ کھا سکتی ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب بھی نہ بھٹکنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کا ویسے ترجمہ اکثر مفسرین نے قرآن کریم کے اندر گناہ سے کیا ہے، لیکن انبیاء چونکہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اس لیے گناہ کا صدور انبیاء سے نہیں ہوتا، البتہ لغزش ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں ظالمین کا ترجمہ خطا کاروں سے کیا جاتا ہے، ورنہ آپ دونوں جو ہے خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت کے اندر بہت درخت تھے، اس میں سے ایک درخت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ درخت سے قریب جانے کا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ورنہ آپ خطا کرنے والے، لغزش کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ کس چیز کا درخت تھا اس کے بارے میں قرآن نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ بعض حضرات نے گیہوں کا درخت، بعض نے زیتون کا، مختلف باتیں ذکر کی ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بس منع فرمایا تھا، ایک آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی گناہ کے قریب جاتا ہے تو پھر وہ اس گناہ کے اندر، اس برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یتیم کا مال استعمال مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا سے بچنا ہے اور اس برائی سے بچنا ہے تو اس کی جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی دور رہو، تم اس گناہ سے بچ سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ برے کاموں سے اپنے آپ کو، فواحش سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے
کے قریب بھی مت جاؤ، اگر قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے پھل کو استعمال کر لو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان جس کو سخت دشمنی تھی، اور اس نے اسی وقت کہا تھا فرشتوں سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہو گیا تو فرشتوں کے ساتھ شیطان گزر رہا تھا، اس وقت شیطان نے فرشتوں سے کہا کیا تم اس کی اطاعت کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب کا حکم ہوا تو ہم ضرور اس کی اطاعت کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تو اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنے تابع بناؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہاں سے نکال دیا گیا تو اس کو دشمنی لگی ہوئی تھی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس درخت کے باعث ان دونوں کو شیطان نے جو ہے ڈگمگا دیا، پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا جہاں پر تھے، یعنی اس جنت سے۔ شیطان وسوسہ ڈالا دلوں کے اندر، اس لیے شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قرآن کریم کے آخری سورت قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکایا اور یہ کہا کہ آپ کو ابتدا میں اس درخت کے اور اس کے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، چونکہ اب جنت میں رہتے رہتے آپ کے اندر وہ قوت اور صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اس درخت کے پھل کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس درخت کے پھل کو آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر فرشتوں کی صفت پیدا ہو جائے گی، اور اس فرشتوں کی صفت پیدا ہونے کی وجہ سے آپ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، جنت سے پھر آپ کو نکلنا نہیں پڑے گا۔ اس نے جو ہے آپ کو اور آپ کی بیوی کو اس طرح کی باتیں کی، دونوں نے جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا اس درخت کے پھل کو دونوں نے استعمال کر لیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، یعنی جنت سے اب تم سب اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی شیطان اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اب آپس میں دونوں کی دشمنی چلے گی۔ شیطان اس بات کی کوشش کرے گا کہ راہ راست سے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اس کو ہٹایا جائے، اور اس کو نفسانی خواہشات کا غلام بنایا جائے، اور اس کو دنیا کے پیچھے لگا دیا جائے، اور آخرت کے زندگی اور آخرت کی فکر اس کی سوچ سے ہٹا دی جائے۔ شیطان اب تمہارا دشمن بنے گا اور تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزارو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں کچھ دن ٹھہرنا ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی اب دنیا کے اندر تم آئے تو اب دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ کچھ دنوں تک تمہیں ٹھہرنا ہے۔ اس سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ انسان جو دنیا میں ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، اور اس دنیا میں اسے ایک مدت تک جو اللہ نے اس کی زندگی لکھ دی ہے، اس زندگی تک اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد پھر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور پھر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اب تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اور تمہیں دنیا میں ایک مقررہ مدت تک، ہر انسان اپنی زندگی کے ایک مقررہ مدت کو لے کر اس دنیا کے اندر آیا، اور انسان ابھی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تبھی اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کو ذکر فرمایا کہ ابھی یہ دنیا میں آیا نہیں ہے اور اس کی موت کا وقت لکھ دیا گیا۔
کب اس کی موت آئے گی، کس حال میں ایک انسان کی موت آئے گی، اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر اسے مقرر اور متعین فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں زمین میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے ایک معینہ مدت تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ یہ سب ہونے کے بعد جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی کہ ہم نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، آپ نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اب تک تو محبت کی باتیں اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو سنی تھیں وہ ہمدردی کے اور محبت کی باتیں تھیں، اب یہ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تو بہت گھبرائے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو بہ رہا تھا وہ ایک نشان پڑ گیا تھا آپ کے چہرے پر، اس قدر روئے۔ یہ غلطی ہونے کے بعد، یہ جو ہے خطا ہونے کے بعد، یہ لغزش ہونے کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے توبہ کیسے کرنا، اس گناہ سے معافی کیسے مانگنا، اس خطا سے جو ہے کیسے اللہ سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ توبہ کے کلمات سکھاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ میری بخشش نہیں فرمائیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھلایا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھنے کے اور توبہ کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس توبہ کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور صرف یہ توبہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ نہیں، بلکہ آنے والی انسانیت جب بھی کوئی خطا ہو جائے اور اپنے رب سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیں گے۔ یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس سے نجات دی، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ جب کوئی خطا ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ اسلام کے اندر مایوسی نہیں ہے، قرآن مایوسی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، لیکن جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک انسان جس کی زندگی 70 سال تک گناہوں کے اندر گزری ہے، لیکن جب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بندے نے 70 سال تک گناہ کیا، اس کو گناہ کرنے میں، میری نافرمانی کرنے میں شرم نہیں آئی، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ یہ میرے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے، میں کیوں اس کو معاف نہ کروں؟ اور فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو مٹا دو اور اس کے گناہوں کی جگہ پر اس کے حسنات کو لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے،
اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو، اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے مانگنا، گناہ ہو گیا مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت آگے بیان فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ اور اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وہی تو ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ رحیم یعنی صرف توبہ کو قبول کر لیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا، یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ رحم کا بھی معاملہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا بھی معاملہ فرماتے۔ گنہگار سے گنہگار بندہ جس کی زندگی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اللہ رب العزت جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتے، اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتے ہیں، اس پر رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، اسے عز و شرف سے نوازتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تم سب کے سب نیچے اترو، زمین پر آ جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، اور جو شخص اس ہدایت کو قبول کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام اس روئے زمین کے اوپر نازل ہوں گے، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو انبیاء تک پہنچائیں گے، تو جو شخص بھی اس احکام پہ عمل کرے گا، اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت کا سلسلہ یہ چلتا رہا، احکام کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رک گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے جو ہمیشہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، وہ ہر انسان کو رہتی دنیا تک ہدایت کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اور سب سے بڑی ہدایت جو کتاب ہدایت ہے یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو کوئی انکار کرے گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، وہی لوگ تو دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو کفر کی زندگی گزارے گا وہی تو دوزخی ہے، وہ جہنم والا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ جیسے اہل ایمان، اہل تقوی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں رہے گا، پھر اب جنت ہی میں اس کی زندگی گزرے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، کفر کی زندگی گزار کر کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا، تو اس کو ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہنا ہے، وہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا، اس کے بعد جو حالات آئے اس کا اس رکوع میں ذکر فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ خاص طور سے اللہ کے احکام کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہے۔ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہے، اس ہدایت کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، نہ ہم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہم غمگین ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو ہماری زندگیوں سے چین و سکون ختم ہو جائے گا، ہم غم کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر
لوگ سکون کے متلاشی ہیں اور اس کے لیے نئے نئے طریقے بنائے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں جو لوگ آتے ہیں وہاں رہتے ہیں تاکہ ان کو سکون حاصل ہو، لیکن سکون ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کے احکام پر عمل کریں گے تو سکون ملے گا۔ ورنہ آج دنیا کے اندر ایک صاحب نے نقل کیا کہ دنیا میں ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ بہت زیادہ مالدار ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جس کی کمائی ایک مہینے کی ہمارے انڈین کرنسی کے مطابق کروڑوں روپیہ ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد ناروے میں ہے، پوری دنیا کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زندگیوں میں دین نہیں ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، اس لیے ان کو سکون میسر نہیں ہے۔ مال و دولت سے، روپے پیسے سے سکون حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب ہدایت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے، یا رحم الراحمین ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ یا رحم الراحمین آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا رحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔